अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूं फैसल अफजल। खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मेरे आबाई शहर गखड़ के पहले सपूत मौजूद हैं। ये जनरल कमर जवेद बाजवा नहीं हैं, ये डॉक्टर हुमायूं डार भी नहीं हैं, ये अफसल भट्ट साहब भी नहीं हैं। ये हैं पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार जनाब कमर चीमा। इनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। इंडिया के चैनल्स में, हिंदुस्तान के चैनल्स पे पाकिस्तान के मुकदमा को बड़े ही अहसन अंदाज से पेश करते हैं। इसके अलावा ये एकेडमिशन भी हैं। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि आपका तलीमी सरगर्मियों के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी है जो बड़ा ग्रो कर चुका है बड़े मुख्तर वक्त में, पाकिस्तान के साथ बाकी दुनिया में भी देखा जा रहा है। किस तरह से ये ग्रो किया तेजी से? जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आज के दौर में अगर आपने अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई करना है, ज़्यादा ऑडियंस तक लेके जाना है, तो आपको फिर मीडिया का सहारा भी लेना पड़ता है। तो बीइंग एन एकेडमिशियन, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ और पीएचडी करने के साथ साथ मुझे ये मौका मिला टीवी पे आने का। मैंने सरकारी टीवी जो पाकिस्तान का पीटीवी वर्ल्ड है वहाँ से ज़्यादा मैं आया, ज़्यादा शोज़ किए, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक किया। तो अब उससे ये होगा कि क्योंकि एकेडमिक से हूँ, तो साथ साथ जब मीडिया पे आते हैं तो वो एक मीडिया में ज़्यादातर आपको पता है कि एक और सेंसेशन होती है, वहाँ के माहौल एक डिफरेंट होता है। जो प्योरली जर्नलिस्ट होते हैं उनको एक और एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलता है। हम जो एकेडमिशियन होते हैं हमें थोड़े से और अंदाज में काम करने का मौका मिलता है। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद 4-5-6 साल से मैं तकरीबन अब 6-1 साल से टीवी पे आ रहा हूँ, 7 साल से मेरा ख्याल है। 2014 में पहली दफ़ा मैं टीवी पे आया। तो उसके बाद फिर नेशनल टीवी और इंटरनेशनल टीवी ने भी पिक किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये अपना एक चैनल बनाया जाए। फिर उस चैनल को भी लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो वो ये है कि मैं ज़्यादातर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कम बात करता हूँ। मैं फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बात करता हूँ, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे बात कर ली, भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो मैं ज़्यादातर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अवॉइड करता हूँ अपने चैनल पे। उससे फिर ये होता है कि मेरी व्यूअरशिप एक और तरह की हर और अंदाज से। अच्छा चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जैसा कि सब सहाफ़त भी है, ज़र्द भी है, तो इंडियन तज्ज़ियाकारों से आपका डेली बेसिस पे बात होती है। क्या किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की सहाफ़त को, पाकिस्तान के तज्ज़ियाकारों को? मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का मीडिया वो बड़ा मैच्योर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मीडिया। इंडिया में क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे रेटिंग्स का बड़ा इशू है। तो अब वो हर चैनल जो आ रहा है वो अपनी अट्रैक्शन भी लेना चाह रहा है। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और है, इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और है। यहाँ की सोसाइटी में भी ज़ाहिर बात है, सोसाइटी का मेकअप और है, इंडियन सोसाइटी का मेकअप और है। तो वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला एट टाइम्स के इवन कि इंडियंस भी जो है वो इंडियन मीडिया का मजाक उड़ाते हैं एट टाइम्स। अगर ये नहीं कि इंडिया में अच्छा मीडिया है, इंडिया में बहुत अच्छा मीडिया भी है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक से बजाय वो यूट्यूब पे जो ऑल्टरनेट मीडिया उसकी ज़्यादा वैल्यू है। लोग जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स होती थी अब उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। लोग जो इंडिविजुअल्स को सुनना पसंद करते हैं, जो क्रेडिबल इंडिविजुअल्स हैं। सो इंडिया में थोड़ी सेंसेशन ज़्यादा है उसके मीडिया में, और जिस तरह वो शोज़ करते हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। ये वहाँ का एक कल्चर की रिप्रेजेंटेशन आप समझ लें कि वो चीज़ों को बड़ा हाइप क्रिएट कर देते हैं, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ग्रिल करते हैं, और ऐसे लग रहा होता है कि जो जर्नलिस्ट है वो भी पार्टीज जी, और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर वो ऐसे लग रहा है कि प्रो हुकूमत हैं, और इंडिया के मीडिया के बड़े हिस्से को गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब की जो गोद की सियासत करता है, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा वो कहना शुरू कर देते हैं। तो ये वहाँ के लोगों ने उनको नाम दिया है गोदी मीडिया। सो मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के जो मीडिया उसका बड़ा फ़र्क है। हमारा मीडिया काफ़ी मैच्योर है, इंडिया में बड़ा सेक्शन मैच्योर मीडिया का है, लेकिन वहाँ पे आबादी ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ बिक सकती है वहाँ पे। यहाँ पे आबादी कम है तो उस तरह का सेंसेशन जो बिकना है वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कश्मीर का इशू बड़ा ज़्यादा आजकल चल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है, अपोजिशन का ख्याल है कि उसका सौदा किया जा चुका है, सिर्फ तकरीरों की हद तक कश्मीर की तहरीक जिंदा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है फैसल साहब। आपके इंटरनल इकॉनमी किस तरह की है, आपकी ग्लोबल स्टैंडिंग किस तरह की है, दुनिया आपको किस तरह रिसीव करती है, उसका असर तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे होगा।
اگر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلائے گی کشمیر کے اوپر تو دنیا میں کون آپ کی بات سنے گا کہ کشمیر کے اوپر؟ آبویسلی آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. اقوام متحدہ نے بھی اس طرح نہیں اس کو سنا, سیکیورٹی کونسل اس کے اوپر بات نہیں کرتی. تو آبویسلی ہم نے, اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے, ہم نے کشمیر ایشو کو اپنی ڈومیسٹک سیاست کے لیے استعمال کیا اور کشمیر ایشو کو اپنے آپ کو مسلم ورلڈ میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے استعمال کیا. ہم نے کشمیر ایشو کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور وہ جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں کسی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے, اس کے ارد گرد نہیں رکھا. ہم نے سیاستدانوں نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. جب بھی کسی سیاستدان کی پاپولیرٹی کم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں, کیونکہ عوام کے اندر کشمیر ایشو کی بہت ویلیو ہے اور کشمیریوں سے محبت بہت زیادہ ہے. سو جو کشمیر کا مقدمہ ہے, ہم کشمیر میں یا انڈیا میں نہیں یا دنیا میں نہیں ہارے, ہم یہیں ہار گئے کیونکہ ہم سے وہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو پائی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اور پھر ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بڑے ایکسٹریم پوزیشنز لیے. کچھ ایسا موقع آئے تھے جہاں پہ ہم کشمیر ایشو ریزالو کرا سکتے تھے لیکن ہم نہ کروا سکے. سو ابھی ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کشمیر ایشو کو لے کر کے, اسی لیے ہم جو ہے بات پاکستان میں یہ چل رہی ہے کہ کس طرح معاملات ٹھیک کریں. ایون تو ابھی تو بھارت سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بھارت کسی تھرڈ پارٹی کو انٹروین نہیں کرنے دے رہا. سو معاملات تھوڑے پیچیدہ اور گمبھیر ہو گئے ہیں. چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو PTI کی گورنمنٹ ہے اس کے کچھ تجزیے کی فضا چل رہی ہے, کچھ یہ بتائیے گا کہ پلس پوائنٹس کیا اور نیگیٹو کیا ہیں, کامیابی کیا اور ناکامی کہاں پہ ہے؟ بہت بڑا سوال ہے آپ کا یہ. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پلس پوائنٹس دیکھیں عمران خان صاحب کے, تو ایک تو ہمیں یہ اچھا لگا تھا کہ یار ایک نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے, ایک نیا سیاستدان آ رہا ہے جو ملک کے سٹیٹس کو توڑے گا, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جتنی مضبوط ہو اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ اتنی گورنمنٹ کو اتنے زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ پریشرائز کر سکتی ہے. عمران خان صاحب نے اسٹرگل تو بہت کی, لیکن جو سب سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروں گا, انہوں نے آج تک نہیں کرائے. سو وہ اپنی پارٹی کو ایک جماعت یا ایک ادارہ نہیں بنا سکے. جو ایک وعدہ انہوں نے کیا وہ بھی گیا. پھر عمران خان صاحب کی اس چیز سے ہمیں اچھا لگتے تھے کہ عمران خان صاحب سٹیٹس کو توڑیں گے, لیکن جب پاور میں آئے تو پتہ چلا ان کے پاس اتنی تھن میجورٹی ہے, لیکن وہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے ماحول کو خراب کر دیا, پولرائزیشن سیاست کے اندر تقسیم پیدا کر دیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا بجٹ سیشن میں کیا ہوا, کس طرح ایک دوسرے کو کتابیں ماری گئیں, بجٹ کاپیز ماری گئیں. تو وہ جو پولرائزیشن انہوں نے پیدا کی ہے. پھر عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں جاتے, پھر عمران خان صاحب سیاست دانوں سے مذاکرات نہیں کرتے. پالیٹکس ہم کہتے ہیں از آرٹ آف پاسبل, ہر وقت آپ انگیج رہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, اپنے برے سے برے دشمن کے ساتھ بھی آپ انگیج رہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے اندر وہ نہیں ہے. ابھی آ کے ایک چیز انہوں نے کی ہے جو KP میں کی, وہ جو ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. انہوں نے کارڈز دیے ہیں کہ جی ایک خاندان کو ہم 10 لاکھ روپے آئی تھنک کا کارڈ دیتے ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا. اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں, اچھی چیز ہے. غریب آدمی کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ وہ چیزیں کر سکیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اکانومی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں اس لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرف سے تو قرضے اتنے لمبے نہیں لڑے, لیکن مہنگائی انفلیشن بڑی بڑھ گئی. اور دوسرا کیونکہ بیوروکریسی کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے عمران خان کے اوپر, اور عمران خان نے وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی ضلع تحصیل میں ہوا کرتی تھی اس کا ایک انفلوئنس ہوتا تھا جس سے بیوروکریسی کام کرتی تھی, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے بیوروکریسی اپنی مرضی سے کام کرتی ہے, اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بیڈ گورننس بڑی وہاں پہ شو ہوئی ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم جسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی, پھر انہوں نے ہم سے وعدے کیے کہ یہ لوکل باڈی انتخابات کروائیں گے, انہوں نے نہیں کروائے, حالانکہ یہ خود بڑے اس کے چیمپئن ہیں. سو بہت ساری باتوں کا پتہ چلا کہ کچھ کام یہ کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو پتہ تھا کہ میری پارلیمنٹ میں اتنی میجورٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس طرح بیہیو کیا کہ ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں زیادہ تناؤ پیدا ہوا ہے. کوئی میچور پالیٹکس جو باقی سیاسی جماعتیں اس وقت تھوڑی سی کمپیریٹیولی کر رہی ہیں, وہ تھوڑی مسنگ نظر آ رہی ہے. اچھا چیمہ صاحب, میرا ٹاپک ہے قومی اصلاحات کا, نیشنل ریفارمز کا. ہمارے پارلیمنٹ میں چاہیے تو یہ کہ ہنگامہ رائی کے بجائے پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے نصاب کو ایک کرنے میں اپوزیشن کو یا حکومت کو کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ یہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہوتا, ہم ڈیسٹنی پہ کیوں نہیں پہنچتے؟ دیکھیں نصاب کی آپ نے بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب جو ہے تعلیمی نصاب یہ
کہ صوبوں کا استحقاق ہے، کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کا جو ایجوکیشن ہے پروونشل سبجیکٹ ہے. سو یہ سب سے پہلے تو یہ صوبوں کو صوبے کس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کس طرح کریکولم دینا چاہتے ہیں، یہ ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جیسا نصاب لے کے آنا چاہتے ہیں. گو کہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ، اور میں خود بھی ان کا ناقد ہوں، کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنا جو ایجوکیشن ہے اس کو اندر مذہبی رنگ بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب خود اتنے مذہبی ہیں کہ مذہبی سیاسی جماعتیں پریشان ہیں کہ یہ تو ہم سے زیادہ جو ایجنڈا ہے وہ ہم سے زیادہ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، تو ہم نے کون سی سیاست کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان پریشان ہے، اور بھی سارے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ہمارے سے اندر زیادہ مولوی اندر سے نکلے ہیں. سو ایک تو صوبوں کو استحقاق ہونا چاہیے، وہ کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، سلیبس بنانا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اوورآل اگر دیکھا جائے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی جائے، اس کے حوالے سے ابھی کوئی اتنی لمبی چوڑی اسٹڈی باہر نہیں آئی. عشرت حسین صاحب انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں، ان کے جو اسپیشل آئی تھنک ریپرزینٹیٹیو ہیں اس پہ، لیکن وہ بھی کوئی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. لیٹس سی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، کہ جو بیوروکریٹس اتنے ایفیشینٹ اینڈ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان کو ان کی سروس کے کسی حصے میں بھی ریموو کر دیا جائے. مطلب پروگرام کے اینڈنگ مومنٹس ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ طالب علم کو آپ جیسا کامیاب تجزیہ کار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا میں کوئی اتنا کامیاب تجزیہ کار ہوں، لیکن آبویسلی میرا خیال ہے جو ایک چیز اہم ہے وہ ہے اسٹڈی. آپ کو بکس پڑھنی چاہیے. دیکھیں جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے ویلیویبل ہے. آپ کو انٹرنیشنل پریس کو پڑھنا ہے، آپ کو انڈیویجولز کو پڑھنا ہے، آپ کو ریسرچ آرٹیکل پڑھنے ہیں، آپ کو کتابیں دیکھنی ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اب تو سارا کچھ ہمارے موبائل میں آ گیا. یہ ہمارا آفس بھی ہے، ہماری پرسنل لائف بھی اس میں، سارا کچھ اس میں ہے. تو پڑھائی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ بڑے بڑے اچھے نیوز پیپرز جو گلوبل ہیں ان کو پڑھیں. پھر متعلقہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اہم تحقیق کرنے کے لیے ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں. جو مارکیٹ میں نئی کتابیں آ رہی ہیں آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ اوور آل جنرل نالج کے حوالے سے، ان کتابوں کو بھی خریدیں. تو اپنے نالج کو کوشش کریں ڈائیورسیفائی کریں تاکہ آپ ایک مناسب اور متوازن تجزیہ دے سکیں. چیمہ صاحب میرے بھائی شہر سے ہیں، تو گکھڑ سے گجرانوالہ سے کوئی 2-4 دوستوں کا نام لینا چاہے پروگرام کی وساطت سے، وہاں پہ بڑی اس کی ویورشپ ہے، کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا جو گکھڑ گجرانوالہ سے ہیں. شعیب الطاف صاحب سے، چیمہ صاحب سے بڑی اچھی دوستی ہے، ارتضیٰ منیر صاحب سے، چیمہ صاحب سے، حسنین چیمہ صاحب سے، اور یہ سارے دوست بڑے اچھے ہیں، بڑے کامیاب ہیں. عاطف چیمہ صاحب ہیں، اس کے بعد سہیل چیمہ صاحب ہیں. تو سب سے ایک اچھا تعاون. دوست ہیں سبیر الرحمان بھی، سبیر الرحمان صاحب بھی ہمارے دوست ہیں. تو بہت دوست ہیں، تو سب کو ہمارا سلام اور دعا. جی چیمہ صاحب پروگرام میں آمد کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا. فیصل افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.